بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 9th کلاس۔ آج آپ کے لیے اردو کا لیکچر 5 پیش کیا جا رہا ہے۔ لیکچر 4 میں ہم نے ڈرامہ راما سکون جو ہے اس کو آدھا پڑھا تھا، اور آج ہم اس کا بقیہ حصہ جو ہے وہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد جب باقی جو ایکسرسائز ہوگی وہ بھی انشاءاللہ ہم کریں گے۔ تو کل ہم نے اس کو پڑھا تھا صفحہ نمبر 49 تک۔ آج ہم صفحہ نمبر 50 سے اس کو پڑھنا شروع کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بیوی جو ہے وہ دوبارہ مخاطب ہیں۔ ارے ہاں، یہ تو میں نے دیکھا ہی نہیں، ڈاکٹر صاحب کھانے کے لیے کیا چیزیں لکھ گئے ہیں۔ کہاں گیا ان کا لکھا ہوا کاغذ؟ لے لو، یہ نیچے پڑا ہوا ہے، ابھی کہیں کوڑے میں چلا جاتا تو۔ مالٹڈ ملک، نارنگی کا رس، ساگودانے کی کھیر، کیا تیار کرا دوں اس وقت کے لیے؟ یعنی یہ چیزیں ڈاکٹر صاحب ان کو کھانے کے لیے تجویز کرتے ہیں۔ کون سا؟ مالٹڈ ملک، فلیورڈ ملک جس کو آج کل ہم کہتے ہیں، یا جس طرح ہم ملک شیک وغیرہ بناتے ہیں وہ، اور نارنگی کا رس، یعنی جس طرح ہم جوسز نکالتے ہیں آج کل ہم مختلف پھلوں سے، ساگودانے کی کھیر۔ اور ساگودانہ بھی ایک بیج نما چیز ہوتی ہے، زود ہضم ہوتا ہے، جلدی ہضم ہوتا ہے، اور بیمار جو اکثر اس کی کھیر پکا کے کھاتے ہیں۔ بیوی پوچھتی ہیں کہ اس وقت کیا تیار کرا دوں ان کے لیے؟ میاں جو جی چاہے۔ بیوی اس میں میرے جی چاہنے کا کیا سوال، کھانا آپ کو ہے یا مجھے؟ میاں ساگودانہ بنا دینا تھوڑا سا۔ بیوی بس، اس سے کیا بنے گا؟ یخنی پی لیتے تھوڑی سی، چوزے کی یخنی بنوائی دیتی ہوں، مکوی چیز ہے۔ مکوی میں مطلب ہوتا ہے کہ طاقت دینے والی چیز، قوت دینے والی چیز۔ میاں بنوا دو۔ بیوی 2 قدم چلتی ہے، مگر میں نے کہا دیر لگ جائے گی یخنی کی تیاری میں، چوزہ بازار سے منگوانا ہوگا، اس للو کو تو جانتے ہو، بازار جاتا ہے تو وہیں کا وہ رہتا ہے۔ میاں ہوں۔ بیوی تو پھر یوں کرتی ہوں۔ ارے بھئی، یہ کیا کھٹ پٹ شروع ہو گئی ہے؟ ننا ہے آپ کا، عید کے روز میلے میں سے یہ کھلونا گاڑی لے آیا تھا، نہ اس کم وقت کا دل اس سے بھرتا ہے، نہ وہ کم وقت ٹوٹتی ہے۔ ارے میں نے کہا ننے نہیں مانے گا۔ نامراد چھوڑ اس اپنی پٹ پٹ کو، جب دیکھو لیے پھر رہا ہے۔ صاحبزادے کا دل کسی طرح پر ہونے ہی میں نہیں آتا۔ چولہے میں جھونک دوں گی اس کم وقت کو، چولہے میں جھونک دوں گی، چولہے میں ڈال دوں گی چلنے کے لیے۔ اتنا خیال بھی نہیں آتا، ابا بیمار پڑے ہیں، شور غل سے ان کی طبیعت گھبراتی ہے۔ میاں ہوں۔ بیوی کم نہیں ہوا درد؟ میاں ہوں۔ بیوی تو میں کیا کہہ رہی تھی، کھانے کا پوچھ رہی تھی۔ پھر ننے کی پٹ پٹ کی آواز آتی ہے، پھر وہی نہیں مانے گا۔ نامراد ٹھہر تو جا، میاں کراتا ہے، دور سے بیوی کی آواز آتی ہے، چھوڑ اپنی یہ پٹ پٹ۔ چپ نامراد، اتنا خیال نہیں، ابا بیمار پڑے ہیں، ڈاکٹر نے کہا ہے شور غل نہ ہو، انہیں تکلیف ہوگی۔ چپ، خبردار جو آواز نکالی گلا گونڈ ڈالوں گی۔ کم وقت کا جو کھیل ہے ایسا ہی بے ڈنگا ہے، چل ادھر نہیں چپ ہوگا تو۔ بیوی کی آواز غائب ہو جاتی ہے، اور کمرے میں جھاڑو پھرنے کی آواز آنے لگتی ہے۔ میاں چونک کر، ارے بھائی یہ گرد کہاں سے آنے لگی؟ لا حول ولا قوت۔ ارے کیا ہو رہا ہے؟ کہ یعنی کسی ناگوار صورتحال میں جو حالات ہیں اس میں یہ بولا جاتا ہے لا حول ولا قوت، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے اس کو دور کرنے کی پناہ کی جاتی ہے۔ ملازم جھاڑو دے رہا ہوں میاں۔ میاں کم وقت دفع ہو یہاں سے۔ ملازم بیوی جی، یعنی بیوی جی نے کہا تھا، میاں بیوی جی کا بچہ نکل یہاں سے، کہہ دے ان سے کال بند کر کے جا۔ اتنے میں ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگتی ہے۔ ارے بھائی کہاں گئیں؟ ارے کوئی ٹیلی فون سننے آؤ۔ لا حول ولا قوت۔ خود اٹھ کے جاتا ہے، ہیلو میں اشفاق بول رہا ہوں، بیگم اشفاق کسی کام میں مصروف ہیں، اس وقت کمرے میں نہیں ہے جی، یہاں کوئی ایسا نہیں جو انہیں بلا لائے، میں علیل ہوں۔ کیا فرمایا آپ نے؟ آواز دینے کے لیے ضروری نہیں کہ گلا بھی خراب ہو، آپ پھر کسی وقت فون کر لیجئے گا۔ میں نے عرض کیا نا، چونکہ میں بیمار ہوں کمرے سے باہر نہیں جا سکتا۔ بد تہذیب، گستاخ کہیں کی ہوں۔ بیوی مجھے بلایا تھا، ہے تم اٹھے کیوں؟ میاں اتنی آوازیں دیں کوئی سنے بھی۔ بیوی توبہ توبہ، لیٹو لیٹو، میں ذرا گودام میں چلی گئی تھی، للو کو ریٹھے نکال کر دے رہی تھی۔ بلایا کیوں تھا؟ میاں فون تھا تمہارا۔ بیوی کس نے کیا تھا؟ میاں ہوگا کوئی، اب مجھے کیا پتا۔ بیوی جب اٹھ ہی کھڑے ہوئے تھے تو نام پوچھ لینا کوئی گناہ تھا؟ یا میں نے کہہ دیا نا پھر کر لیں فون۔ بیوی مفت کی الجھن میں ڈال دیا، اللہ جانے کون تھی اور کیا چاہتی تھی۔
میاں ارے بھائی کوئی ایسا ضروری کام نہیں تھا ورنہ مجھے پیغام نہ دے دیتی. تم خدا کے لیے ہمسائے کے صاحبزادے کا ہارمونیم اور گانا بند کراؤ، میرا سر پھٹا جا رہا ہے. یعنی اس دوران میں ہمسایہ جو ہے وہ بھی اپنی ریاض کرنا شروع ہو گیا موسیقی کا. میاں اب اس سے کیوں کر روک دوں میں؟ میاں بابا ایک دفعہ لکھ کر بھیج دو، میں بیمار ہوں، ڈاکٹر نے کہا ہے میرے لیے آرام و سکون کی ضرورت ہے. ایک روز صاحبزادے نے نغمہ سرائی نہ فرمائی تو دنیا کسی بہت بڑی نعمت سے محروم نہ ہو جائے گی. یعنی اگر انہوں نے ایک دن اپنا ریاض نہ کیا تو کوئی ایسی بڑی مصیبت آنے والی نہیں ہے. بیوی کہے تو دیتی ہوں کہیں چڑ نہ جائیں. میاں مناسب الفاظ میں لکھو نا. بیوی ارے کیا ہو گیا ننے؟ بچہ زور سے گر پڑا، خون نکل آیا. بیوی زور سے خط لکھ رہی ہوں، ابھی آئی، چپ ہو جا. میاں کراتے ہوئے یک نہ شد دو شد، یعنی اب ایک نہیں تھا اب دو ہو گئے ہیں. بیوی توبہ، آپ تو بوکھلا دیتے ہیں، دیکھ رہے ہیں خط لکھ رہی ہوں، بچے کو چپ کیوں کر کرا سکتی ہوں؟ نامراد چپ ہو جا، خون نکلا ہے تو کیا قیامت آ گئی، ابھی آ رہی ہوں، 2 سطریں لکھ لو. تو بیوی کہتی ہے جی آپ تو بوکھلا دیتے ہیں، یعنی کہ آپ الجھن میں ڈال دیتے ہیں، ہڑبڑا دیتے ہیں. میں خط لکھ رہی ہوں، اس کو کیسے چپ کرا سکتی ہوں؟ نامراد یعنی کہ یہ ایک قسم کی ملامت کی جاتی ہے، اسے کہا جاتا ہے برا کہ وہ چپ ہو جا. میاں ختم نہیں ہوا خط، جانے کیا دفتر لکھنے بیٹھ گئے. دفتر لکھنا بہت بڑا لکھنا ہے، زیادہ لکھنا. بیوی ابھی ہوا جاتا ہے ختم. اس گل میں ایک فقیر کی آواز بھی شامل ہو جاتی ہے. فقیر بال بچے کی خیر، رائے مولا کچھ مل جائے فقیر کو. میاں کرا کر بس انہی کی کسر رہ گئی تھی ہوں. بیوی تو اب میں تو اسے بلا کر نہیں لے آئی. میاں ارے تو خدا کے لیے اسے رخصت تو کراؤ. بیوی او للو، ارے او للو. للو ہاون دستے میں ریٹھے کوٹنے شروع کر دیتا ہے. بے سرے گانے میں بچے کے رونے، فقیر کی صدا اور ہاون دستے کی دمک شامل ہو جاتی ہے. ہاون دستہ اس کو کہتے ہیں جس میں دوائیاں وغیرہ جو ہیں وہ حکیم لوگ جو ہیں وہ کوٹتے ہیں، اس کو ہاون دستہ کہا جاتا ہے. میاں ہائے توبہ توبہ ہائے. بیوی ارے نامراد ریٹھے پھر کوٹ لینا، پہلے اس فقیر کو تو رخصت کر دے. للو ریٹھے کوٹنے میں بیوی کی آواز نہیں سنتا. میاں جلدی جلدی کراتا ہوا گھبرا کر اٹھ بیٹھتا ہے. میری ٹوپی اور شیروانی دینا. بیوی ٹوپی اور شیروانی؟ میاں ہاں میں دفتر جا رہا ہوں، ابھی دفتر جا رہا ہوں. بیوی ہے وہ کیوں؟ میاں آرام و سکون کے لیے. تو اسٹوڈنٹس یہ اس کے ساتھ یہ ڈرامے کا جو ہم نے پڑھنے والا حصہ پورا کر لیا ہے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا لگتا ہے جیسے گھر میں تو آرام نصیب نہیں ہے، لیکن دفتر میں چونکہ لوگ جاتے ہیں وہاں آرام کر رہے ہیں. میاں دفتر میں آرام کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جیسے دفتر میں شاید کام ہوتا ہی نہیں ہے. چلیں جی، یہ پڑھائی ہم نے ختم کر لی. اب ہم اس کی مشق دیکھتے ہیں. یہ اگلے صفحے پہ آپ دیکھیں، آپ کے لیے مشق جو ہے وہ دے دی گئی ہے. اس کے جو مختصر سوالات ہیں ان کے جوابات آپ کو دے دیے گئے ہیں. یہاں سے آپ نے دیکھ لینے ہیں، پڑھ لینے ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کا آبجیکٹو کا حصہ ہے وہ بھی آپ کے لیے یہ سلائڈ دے دی گئی ہے. یہ بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں دیکھ کے یہاں سے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سبق آپ کا ختم ہوا. اور ہوم ورک کے لیے آپ نے صفحہ نمبر 60 کے اوپر جو خطوط دیے گئے ہیں ان میں سے آپ نے اگلا خط جو ہے وہ کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اگلا خط جو ہے وہ آپ کے پاس ہے، آپا کے نام آپ نے خط لکھنا ہے اور ان کو جو ہے وہ گھر کے حالات جو ہے بتانے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک عید میلاد النبی کے جلسے کی یا محفل کی رودات جو ہے وہ لکھنی ہے. یہ آپ کا ہوم ورک ہے اور انشاءاللہ آپ سے اگلے سبق میں ملاقات ہوگی. خدا حافظ.